سیدی یا رحمت للعالمین یا سیدی یا رحمت للعالمین یا سیدی یا رحمت تمام تعریفوں صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب دولت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت سنات بفیل ساری دور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ جل وعلا آخر دم تک پھر دل میں چیز دور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے جوان دوستوں، بھائیوں، جناب کے سامنے سورہ شورا 25واں پارہ اس کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ مسلسل میں تلاوت کرتا آ رہے ہیں، کیونکہ سڑا سلسلہ تبلیغ اور بعد حضور شہنشاہ کربلا، صحابی رسول، نواسہ رسول، فنافر رسول، شہزادہ کونین، شہزادہ قرۃ العین، حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی بارگاہ کے اندر سلامیاں در سلسلہ سڑا جاری ہے. حضرت علی مقام کی کلمۃ المبارک اس جگہ کے بعد ختم ہوئی سی کہ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ میں بات کر چکے ہیں، لیکن میں ایک جملہ بس پڑھنا چاہنا پھر آگے بڑھنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بالا خانہ اپنے گھر کی دوسری بالائی منزل پہ بیٹھا سیکھتے ابن زیاد دا، ان کوفیاں دا، ان شامیاں دا، ان یزیدیاں دا ایک کوئی پروپیگنڈا سی کہ ان مستورات محمد ان محرمات مقدسہ ان تشنگانی رسول نو گلی گلی کوچا کوچا بازار پھیرایا جائے. انہوں نے دل کے اندر سی کہ لوگ عبرت حاصل کرن کے یزید کی حکومت مزید طاقتور ہوگی، لیکن اللہ حکم الحاکمین کی لٹ بڑی بے آواز ہے. رب دی شان ہے، تیرے تو میرے رب دی شان ہے، کل کائنات کے خالق کے مالک دی شان ہے. فرمایا ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو شان رب کرتا ہے. حضرت مقام یزید دا، ابن زیاد دا، شیبہ دا کوئی ایجنڈا سی بھئی آل محمد کو ختم کر دیتا جائے، انہوں کا کوئی نام لین والا نہ ہوئے، انہوں کا کوئی پرسن حال نہ ہوئے. لیکن انہوں نے وجود کے اندر غلط فہمیاں سن، جنیاں غلط فہمیاں دا انہوں نے جلدی ہی پتہ چلتے رہا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں دوسری منزل کے ساتھ میں ایک گولو قافلہ گزرے شہداء دا ایک قافلہ، مستورات کا ایک قافلہ. اس مستورات ایک قافلے دی اونٹ دی مہار، اونٹاں دی مہار حضرت سیدنا امام حسین العابدین کے ہاتھ کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں میرے کو ایک قافلہ گزرے تو میں بھی سننا کہ سب تو اگے کہ حضرت امام حسین سرکار کا سر مبارک ہے دیدے دیتے کہ آپ دی زبان مبارک کی حرکت کی تھی اور آپ پڑھتے پہنے ہم حسیبتا ان اصحاب الکافی ورقیم کام میں آیاتنا عجبا. یہ جناب میں دن میں بات بیان کر چکے ہیں، آگے بڑھنے ہیں. یہ جڑا انہوں نے ایجنڈا سے بھی گلے گلے ٹھہراؤ، بازار کوچا کوچا لوگ معاذ اللہ نواشد بھائی نے تماشا بنایا. انہوں نے یہ نہیں پتا کہ تماشا اسی کرتے ہیں ساڑا تماشا خود لا جانا. جی میں فرعون نے تماشا کیتا وہ کیا کہ سارے جادوگر بلا لے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت
صاحب بڑے بڑے جادوگر سارے بزرگ تماشا لانے ہیں تو ان یہ نہیں سی پتا کہ ساڑھے تماشا لانے تو وہی جادوگر جڑے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے مقابلے چاہے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ رے دو گے اور کہتے ہیں کیڑا توڑا رہا کوئی سٹا رہا اسی پہ اللہ نواد اللہ شیخ بندے اسی پہ اللہ نواد اللہ شیخ بندے ہیں کہ یہی میں جزیریاں تھا بھی جنگا سے بھی چلو اسی گلی گلی پھرانے ہیں لوگ ساڑھے ہو جان گے لیکن انہوں نے تھوڑی دیر تو بعد پتہ لگ گیا لوگ جنہ دے ہیں جنہ کا کلمہ پڑھے ہیں لوگ بتا ایمی گلی گلی کچھ دے بچوں جیلے پیدا پھرانا ایک کاملہ غیر اللہ کی نبیات یہ جڑا ہوتا سی جزیدہ پالتو کتا سی یہ جس وقت یہ دربار میں در گیا نا دیکھ اللہ تک بزرگ فرما دے کہ میں ہوتے موجود ہوں میں ہوتے موجود ہوں جیسے میں ہوتے موجود ہوں نا کہ میں عجیب کرشمہ سادی بیٹی فرماتے ہیں کہ جس وقت سید الشہداء شہنشاہ کربلا کا سر مبارک دار امارت گورنر ہاؤس سے کہتے ہیں اس ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کے اندر جس وقت لایا گیا تو فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا قریب ہویا میں نہیں لگیا کہ میں آپ دے لبھائے مبارک کا حرکت کر بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہویا تو میں نہیں لگیا کہ میں آپ دے لبھائے مبارک کا لب مبارک ہلدے پہ تو میں قریب ہویا تو باقی ہلدے پہ سبحان اللہ یہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں اپنا کان لایا کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور یہ لوگ بزرگ کو فرماتے ہیں کہ جلے میں قریب ہویا کہ یہ نا آل رسول کے قریب بھی ہو ہے جنہیں تلاوت فرما اللہ کا کرم ہوئے اللہ کی مہربانیاں ہوں حضور کی نگاہ عنایت ہوئے وہی نا قریب ہوتا بغیر نا یزید رشتہ دار کے قریبی ہو کے یہ سارے قریبی ہو کے بھی حضور سرور کائنات دیتے حضور کے نماز سے تو کوئی فیضان نہ لے سکے عذاب سے مقام جنہ کے رب رسول فضل ہو گئے کیونکہ رب کائنات میں فیصلہ دیتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا تیرا کام میں آل رسول پیار کرنا ساڑھا کام میں ان قبول کر کے چوڑے چاڑ یہ فرمایا یہ ساڑھا کام ہے لیکن یہ کام اللہ کے رسول ہے جن وہ چاند اپنی آل واسطے اپنے اصحاب واسطے اپنی پیاری نسبت واسطے پسند فرما لیں عذاب سے مقام بزرگ فرماتے ہیں کہ جلے میں قریب ہویا میں حضرت شہنشاہ کربلا دے سبحان اللہ وجود مبارک جسم مبارک کربلا دے اندر ہے اور سر مبارک نیزے دیتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں جلے میں قریب ہویا کہ آپ دیکھر لب ہے مبارک حلدے پہ میں کان لایا حضرات دے مقام فرماتے ہیں میں جلے کان لایا سبحان اللہ فرماتے ہیں جلے میں کان لایا تو میں کی سننا آپ قرآن پاک سے تلاوت تلاوت فرما رہے ہیں کون نواز شاہ رسول جنہوں نے یزید نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہینہ تھا بالکل بلیا بیٹ کام کر دیتا جاوے اسلام کی نبی نے بتا بلکہ بلیا بیٹ تو میں خود ہو جاؤں حضرات دی مقام سید الشہداء آپ نے دل بیٹھ کے قرآن کا پڑھتے پہنے دنیا لے پیغام دے دیتا دنیا والوں میں وہ عہد کر کے یاد کرے قرآن پڑھ کے منو یاد کرے نماز پڑھ کے منو یاد کرے سجدہ کر کے منو یاد کرے رکوع کر کے منو یاد کرے ان کا کام نہ کرے یزید ابن زیاد نے یاد کیتا ہے بلکہ وہ کام کرے یا حسین ابن علی کربلا
دسی تو پہلے بھی بندہ میرے کو آیا وہ نے جنگ کڑا کڑا پایا ہے کالے کپڑے چھوٹے پائے تے جلے میرے کو آیا تو میں کہ یار حضرت حسین پاک کے دنیا تو تشریف لے جان لگے اپنے خیمے سے نکلے نا کہ کربلا میں جان لگے آخری آپ پہلے رہ گئے سن میں کہ جڑا آپ نے لباس پایا سی وہ بھی سفید ہے کیڑا لباس میں کہ سڑے نبی پاک علیہ السلام نے مردے آواز سے سفید لباس متعین فرمایا بھی اگر تو 40,000 سفید نہیں ملتا میرے طرف سے پھر کسی کسی اور رنگ کا سفید پا سکتے میں کہ حضرت امام علیہ مقام نے بھی انتخاب فرمایا سفید اور حضرت سیدنا امام حسن نے بھی انتخاب فرمایا سفید میرے مصطفیٰ کریم نے انتخاب فرمایا سفید کہ پھر آج تو اس پاس سے ہو گئے ہیں تو میں کہتا کہ آج جو کچھ کرے چلے نے میں کہ تھی جزیدیاں پائسان ابن زیاد نشریاں پائسان شمر علیہ لوگوں نے پائسان انہوں نے خود نہیں نہ پائے وہ ایک میں آخر کی گل سنا نا تو وہ آخر نے جلے بھی حضرت امام حسن حضرت امام زین العابدین لوگ کے جلے بیڑیاں میں جھگڑے آج حضرت جی کی معاملہ ہے حضرت جی کی معاملہ ہے آپ نے فرمایا سامنے نہ کوئی بات نہیں آپ نے اینی کی طرح سے ٹوٹ کے تلے لے گیا کیسے کیا آپ نے فرمایا اسی تے اللہ رسول کی رضا سے رہی سبحان اللہ اللہ کے رسول دی رضا سے رہی سامنے کا معاملہ نہیں تو گل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام نے حضرت زید بن ارقم بھی فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک سنے اور وہ اللہ کے ایک بزرگ جو دار الامارت کے وقت بہت سی درجات کے دربار کے اندر موجود ہیں وہ فرماتے ہیں دل میں کل لایا کہ آپ کی پڑھ دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ دا اللہ دا حضرت امام حسین کو پتہ مننا والا بھی ہوئے چھوٹے ہو بیٹا خاموش بھئی اللہ حضرت امام پاک بڑی بڑی توجہ والی بات ہے حضرت امام حسین مننا والا بننا ہو تو قرآن تو واپس لما فکری گئے جی ویسی پاکاں نے منن والے ہیں تے پاکاں دی شہرت تے اللہ رسول رضا اللہ دے رسول راضی کرنا انہاں دی شہرت اللہ تے اللہ دے رسول راضی کرنا ہوئی یہ نہیں کون پتہ کہ حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا نے شیون کو آخری بار فرمایا سی فرمایا ذرا ہٹنا تو میں نے اپنے نانا جان کی زندگی ہوئی اذان دی لے رکھ لینا دے میں ذرا سجدہ کر سبحان اللہ اسی اتنے غافل قرآن کو غافل قرآن کی تعلیمات کو غافل اپنے نبی اپنے پیارے پیغمبر اپنے پیارے رسول کی تعلیمات کو غافل لیکن حضرت شہنشاہ کربلا جنہوں نے یاد کر کے رونے ہیں انہوں نے نیزے سے چڑھ کے بھی قرآن پڑھ کے دنیا نے فرمایا میں دہلی رب رسول کو غافل میں دہلی میں یاد کیا کرنا حضرت علی مقام پڑھنا کے لیے سبحان اللہ جس وقت تشت کے اندر رہ کے خولی کی یزید نے تشت کے اندر رہ کے بڑا سکھا کے حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا کا سر مبارک جلے رکھا سامنے ابن زیاد دے کدے ایک بولو کدے ابن زیاد جلے سامنے رکھا جلے ابن زیاد سامنے رکھا تو اس نے کی کہ مشورہ فیصلہ عشق اپنا فیصلہ آپ کرتا ہے ایمان اندر ہوئے اگر ایمان فیصلہ آپ کرتا ہے جلے اس نے نا جلے سامنے رکھا تو چونکہ یہ حضرت امام علیہ مقام شاب رسول تھا حضور چہرہ مبارک سے نظر آتا سی تو حضرت شہنشاہ کربلا کے جلے اس نے ان بیٹھا نا سامنے اس نے چاہ لیا آپ کا سر مبارک چاہ لیا جلے چایا تو چاہ کے تھوڑی دیر چایا نا تو فوراً ہے بازو اینڈ جو کام کرنا چھڑ گیا کون ہے ابن سارے بولو ابن زیاد ہے بازو کام کرنا چھڑ گیا اینڈ لرزہ تاری ہو گیا گھبراہٹ تاری ہو گیا واہ جنہاں دا استقبال فرشتے کی طرف جنہاں دا حیا فرشتے کرن اور جنہاں دا استقبال مدینہ تاجدار کرے سبحان اللہ قدر دین بے دینہ دین اللہ دین تے گھبراہٹ لڑنی ہے کسی نا اینڈ بازو میں کام کرنا چھڑ گیا ابن زیاد جلے چڑھیا اس نے فوراً اپنے بازو کو تھلے سر مبارک کہتے اپنے ران کے طرف لے انہوں پڑھ نہیں رکھتے اس ران کے طرف لے سبحان اللہ عشق ہونا چاہیے ساڑھے جو حسین پاک والا عشق نہیں رہ گیا ابھی صرف نام والے لوگ ابھی کام والے لوگ نہیں نام والے لوگ رہ گئے این گل ہے ساڑھے پاس بڑی قابل عبرت ہے قابل فکر ہے کہ حضرت امام علیہ مقام نیز چڑھ کے قرآن نہیں بولے
اسی اپنی زندگی میں فراموش کر رکھا تھوڑا تھا، اپنی تعلیمات کو بھول گئے. حضرت ابن زیاد نے ہاتھ لفظہ تاری ہویا، کب کبھی تاری ہوئی، کم چھڑ دیتا، فوراً اس نے اپنے ران کے اتنے پڑھ دیتا ہے. جلدی کرتے اپنے پڑھ کے اتر کیا سر حسین دے وچوں ایک خون کا قطرہ نکلا. سر حسین دے وچوں خون کا ایک قطرہ نکلیا. جلے خون کا قطرہ نکلیا نا اس نے اپنی جڑی قوا پہنی ہوئی سی کہ عربی لوگ ڈبل ٹرپل لباس پہنتے ہیں، جبے کوٹے شبے جنہوں سے قوا کہتے ہیں نا وہ قوا. وہ خون مبارک کا قطرہ نکلیا. ہم توجہ فرمانا حضرت امام حسین نے سر سے جب کٹوا کے فیصلہ کر دیتا، صرف یہ بھی فیصلہ نہیں تھی بلکہ آپ کے خون کے ہر قطرے میں فیصلہ. سبحان اللہ. ہر قطرے نے فیصلہ کیا. جب خون کا قطرہ نکلیا قوا کے لیے سارا کتے اس نے جبا لیا پہنے ہیں جنہیں قوا کہتے ہیں. وہ خون کا قطرہ اس قوا سے گزریا. اگے تھلے سی جبا پھر وہ جبے میں گزریا. اس جبے نے تھلے سی قمیض، پھر وہ قمیض بھی گزریا. پھر تھلے سی یہ شلوار ازار، اس شلوار میں گزریا. پھر شلوار کے تھلے سی یہ پٹ، پھر پٹ کے شراب کر دیا گزریا. سبحان اللہ. یہ قطرہ کن ہے میرے حسین پاک دے پاک خون کا قطرہ. میرے پاک حسین دے پاک خون کا قطرہ جلے پٹ تو گزریا. تھلے سی انہا منبر، اسی منبر، پھر وہ منبر تو گزر دیا ہے تھلے گئے. کتوں گزریا قبا وچوں، پھر گزریا جبے وچوں، پھر گزریا قمیض وچوں، پھر گزریا ازار یعنی اے تہبند جی شلوار ہے اودے وچوں، تے پھر سلوار تو گزر دیا ہویا. پھر اے ران پٹ دے وچوں گزریا. جے ران تے پٹ وچوں گزریا تھلے سی ہوندا وہ طاقت اور منبر سی. اس منبر تو تھلے گزریا پھر نہیں نظر آیا. حضرات علی مقام میرے آقا حسین نے فیصلہ جاری کر دیتا، لیکن میرے حضرت امام علی مقام نے ہر خون کے قطرے نے فیصلہ کائنات اللہ دیتا. فرمایا میرا خون کا ایک قطرہ فیصلہ کرتا ہے. جدا یہ خون کا قطرہ فیصلہ کرتا ہے وہ حق نال ہے، وہ حق تے ہے، وہ سچ تے ہے. اور جنہاں دے ران پڑھتے جا رہے ہیں، پھستے جا رہے ہیں، وہ نہ حق نہیں، وہ ظالم نہیں. اچھا ہن اگلی بات، جس وقت ابن زیاد جلے مارے گئے ابراہیم بن اشتر بن مالک جن کی قتل کیتا سی، وہ نشانی کو نہیں لگتی گئی کہ ابن زیاد کیویں پہچانا جائے. ابن زیاد کو کس طرح پہچانا جائے؟ وہ نشانی کسی ملتی تھی اور ان دی وہی نشانی سی جس کو حضرت امام علیہ السلام نے پاک خون کا قطرہ گزریا سی. ایران میں جو سوراخ ہو گیا یہ ہو گیا جی سوراخ ہو گیا. اور سوراخ ہونے کی وجہ سے اتنی بدبو ہوگی. حضرت امام علیہ السلام نے پاک خون نے فیصلہ دے دیتا، فرمایا یہ بدبودار لوگ، یہ سڑا خون نے فیصلہ دیتا ہے کہ بدبودار لوگ ہیں، یہ بدبودار لوگ ہیں. خون نے قطرے نے فیصلہ کیا، سوراخ ہو گئے. ان کی بدبو نافائے مشکی یعنی مشک و عنبر خوشبو وہ اپنی پٹی کرتا سی. یہ قسم دیتے ابن زیاد پٹی کرتا سی، لیکن اس مشک تے عنبر دی جو خوشبو والی پٹی ہے وہ بھی اس بدبو نو روکتی نہیں سی، بلکہ پھر بھی لوگوں کے کو لے سکتا ہے. استغفر اللہ العظیم لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. آج اگر ہم سوچنے لگے لے نمکتی ہے حضرت امام علیہ مقام کا خون کا ایک قطرہ ہے فیصلہ دیتا ہے جب اللہ کو برابر کی عدالت ہو گئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے انصاف لینے والی ہو گئی ہیں تو پھر فیصلہ کیا، پھر فیصلہ کس طرح ہے. حضرات علی مقام توجہ فرمانا، جب تیرا بھی عقیدہ ہے تو میرا بھی عقیدہ ہے. میرا عشق عشق ہے، میرا عشق عشق ہے، تیری ذات یا حسین. میرا عشق عشق ہے، تیری
تیری ذات کون فیصلہ کرتا ہے؟ آج مسلمانوں نے زمانہ کیوں نہیں کرتا؟ آج مسلمانوں نے قلم کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ اور مسلمانوں کے خیالات کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ آپ جو خون نہیں فیصلہ دے دیتے ہیں ابن زیاد اور یزید یہ شمر یہ سارے لعنتی نے آج سارے زمانہ انہوں نے رحمت اللہ کہہ کے یاد کرتے ہیں کتنے المیہ دکھا حضرت نے مقام تیرا میرا فیصلہ تیرا میرا عقیدہ کیا کا حضرت امام علی مقام دے باپ دے بارے سنا کی عقیدہ ہے میرا یہ عشق ہے تیری ذات یا حسین میرا عشق ہے تیری ذات یا حسین ہر بات سے ہے مجھے تیری بات یا حسین ہر بات سے ہے مجھے تیری بات اچھا ہوں تکری گئے اس اگے کی ہوا میں تو 2 مہینے اگر پڑھا دیا علی اور تھکیا نہیں میں تھکنا ہوتا نہیں جس دن صبر ختم ہوا اور میں صبر پہ ختم ہونے کے بعد چونکہ ربیع الاول شریف شروع ہو جاتا ہے مگر شاید میں ساری زندگی پڑھتا رہتا اے عقیدہ ہونا چاہیے انہوں نے پاکاں دے بارے کہ ابن زیاد علیہ تے شمر علیہ تے خولی علیہ تے یزید علیہ کی انہوں نے بارے نہیں کرتے وہ کل جو بتایا مدین کا اندر سنا تھا وہ بھی جناب کالے کپڑے پائے وہ جناب وہ کڑے چھڑے پائے میں انہوں نے سمجھایا میں اگر امام علی مقام کا تم نام لینا ہے تو پھر حضرت امام علی مقام نے ایک کالا کپڑا پسند نہیں کیتا آئی کالا کپڑا یزید نے پسند کیا تو دیکھو بولے کہ یہ کتنے لکھا کرتے ہیں اور حقیقت گل کرنا تو مزاق کرنے کی گل یہ آئی اس کافی سال پہلا جناب میں ایک بندے کی گل کی تو کہنے لگے جی واقعی کی گل ہے علی بھی بندے پتہ نہیں دین تو دور کیوں کہنے لگے جناب اینڈ دی گل ہے تو میں کہ اینڈ دی گل ہے یزید کو پتہ لگیا میں کہ اپنے حکومت بچان واسطے نہیں کیتا تھی تو ہن حکومت بچتی نہیں پئی حکومت جاندی پئی ہے اور کہ آپ نے کہا ہو سکے بجلی کرو کالے کپڑے پا لو تے حضرت بی بی زینب دے سامنے ماتم دے دے سیدنا قاضی اور نے بک میرے کو کہی کہ حزب الاحناف لاہور کا بہت بڑا مجلس ہے ان کے بڑے بزرگ ہوئے اور ختم نبوت کے بڑے پہرے دار ہیں باپ بیٹا نے خاندان سارے نے خاندان ہو گیا یہ وہ سید احمد قادری انہوں نے اس کو کے اندر لکھا ان کا نام ہے اور آگے غم یہ کتاب کا نام ہے اور آگے غم ساری اتنی بڑی سی چیز ہے حضرت امام حسین نے لباس شہادت وقت بھی پایا کہ وہ بھی سفید تھی اچھا اس وقت کی بڑی بات ہے اور بڑی قابل غور ہے حضرت امام زین العابدین 40 سال بعد کربلا کے بعد زندہ کتنا ایک فکر دے رہے ہیں حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا شاہ اللہ محمد نبوی نے فرمایا کہ سود طور پہ کالا لباس پہننا حرام کدے طور پہ تو لوگ پہنتے شوق تو پہننا نہیں پہننا سود جڑا رائے خدا کے جن قرآن سیدھا پہ فرماوے جن قرآن سے اس پہ فرماوے کہ ہم سود کرنا چاہیے یہ عقیدہ ہے قرآن یہ قرآن ہے عقیدہ اور پہلا بار پڑھ لو 14 سے 12 پڑھ لو اللہ نہیں فرمانے والا قبول لمن یقتل فی سبیل اللہ اور اللہ نہیں تو اس بارے فرماتا ہے بلا تحزن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند یرزقون عقیدہ اور رسول اہل سنت و جماعت ہے یہ کو اپنا بنایا کوئی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت عقیدہ مجموعی طور پہ وہ ہے جو قول خدا ہے اور قول مصطفیٰ ادھر قرآن ہے اور ادھر مصطفیٰ ہے ان سیریس لگو تو کل دے پڑھے لیے نوجوان سی تو طالب علم نے کیا تو قاری صاحب سے پڑھا کہتے ہیں بے کالے کپڑے تو کہتے ہیں کڑے تو کہتے ہیں میرے کو آگے جائے گیا تو ملنا گیا اس نے شروع کر تو کہنے لگے جی میں تو قاری صاحب نے کیا تو میں کہ بیٹا تجھے ہے وہ یہ سیال سنت و جماعت میں بیٹا تو عقیدہ بھی جائے سنت و جماعت کا
صرف یہ زبانی کلام نہیں ہونا چاہیے. ہوں دور پتہ کس طرح کا ہے، عملی طور پہ گزارا مجھے ایسی بات ہے عملی طور پہ گزارنے کی ضرورت ہے. انہوں نے پیار کرو، انہوں نے سوگ نہیں بنا، انہوں نے احترام کرو، وقار پیار کرو، انہوں نے پیار نہیں کرو. میں آج ہی گل پڑھ رہا تھا بجلی بیدانی کا بلاول حضرت امام حسین چلنے لگے نا، ایک رات بھی روزہ رسول لگے، دوسری رات بھی روزہ رسول لگے، زیارت ہوئی. ایک لمحے ہوئے دو تین دن تک آنا جاتی زیارت ہوئی حضرت امام حسین ایک تھوڑی جگہ. میرا تو اس میں میرا تو دل کرتا ہے میں ساری زندگی نا جی یہ ذکر کرتا رہا ہوں، کربلا تذکرہ کرتا رہا ہوں، میرا دل نہیں کرتا. لیکن عقیدہ ہے کہ سنت و جماعت رکھ کے پڑھو، سب کوئی دان تشریح کا نصیب برکت نہیں بنا دے کے جنم، لیکن جو حق کا سچ ہے وہ تم آگاہ کرنا میری ذمہ داری ہے. میرا مقصد ہے تو لڑانا نہیں، تم پھسلانا نہیں، تم پریشان کرنا نہیں. مقصد یہ ہے کہ جو قرآن نے سب عقیدہ دیتا ہے اسی کو دیتے چلے. توجہ یہ زیارت ہوئی نا حضرت امام حسین سرکار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. زیارت کے بعد عرض کرتے ہیں نانا جان یہ لوگوں نے بڑا پریشان کر لے کہ آپ مہربانی فرماؤ آپ میں ناڑے روزہ رسول لے کل ہے روزہ رسول میں ناڑے لے جاؤ. کیا میں تمہیں بیٹا نہیں تقدیر کا فیصلہ کچھ تقدیر کا فیصلہ کچھ ہو رہے. حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت نا میں یہ گل سنی تو تھوڑی دیر بعد میں کی دیکھا ہوں میری گل بدل توجہ فرماتے ہیں میں دیکھتے ہیں چہرہ رسول تھے آپ کی گاڑی مبارک تھے آپ کے لطف مبارک جو تھے گرد دے آثار مٹی دے آثار میں محسوس کی تھے کہ میں پریشان ہو گیا. میں کہنا نہیں ایک ہی مسئلہ ہے یا رسول اللہ ایک ہی مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا بیٹا ایک نقطہ تقدیر ہے، ایک کربلا کی زمین کی تاثیر ہے جس جا کسی جان مشاہد وہ تیرے کے نانا جان راضی پہ کرتے ہیں. ساڑھے کو سفید لباس پہن کے اسی انہوں نے راضی کر اسی قرآن پاک پڑھ کے بھی انہوں نے راضی کرنے پہلے سنت پہ جاؤ یہ سڑا عقیدہ ہے اہل سنت پہ جاؤ. میں نیگیٹو گلنا نہیں کرتا بالکل بڑے ذہن تربیت ہے. ایک دن تھے 10 محرم میں جناب گولڈن صاحب 10 محرم سے میں کدھر نے شہادت پڑھنے واسطے جان لگا جن میں شہادت پڑھنے میں یہ بھی سفید لباس میں پسند ہی کرنا کیونکہ میرے نبی دی پسند میرے آقا حسین دی پسند حضرت امام حسن بھی پسند ہے حضرت امام زین العابدین بھی پسند ہے ائمہ اطہار بھی پسند ہے. اللہ اکبر کبیرہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فیصلہ دے دیتا فرمایا سوگ نہیں تھا سوگ کے طور پہ کالا کپڑا نہ پایا یہ حرام ہے. تو پھر ایک اور حدیث میں پاک میں تو یاد کر لو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سوگ سے دن بولو میں شریعت محمدیہ کے اندر میری شریعت کے اندر سوگ کے اندر نے صدیاں گزر گئی ہیں میرے آقا حضرت امام علیہ مقام اور سوگ نہیں ہوگے گا. سوگ سی خاندان والے نے کیتا منن والے نے کیتا دن گزرنے کے بعد ان کی عقیدت ان کی یہ پیروی ان کی یہ پیار انہوں نے اسوہ حسنہ پہ چلنا انہوں نے مبارک قدموں کو اپنے بخشش کا ذریعہ بناؤ. میں تو موٹی نہیں گل سنائی حضرت زید بن ارقم صحابی رسول نے فرماتے ہیں میں سنیا ہے کہ نواز شاہ رسول حضرت امام حسین دے دیتے ہیں قرآن پڑھ لیتے ہیں. آج کبھی اپنی زندگی میں قرآن پڑھے نہیں کبھی پڑھا روزے نہیں زندگی سے قرآن پڑھے نہیں نہ پڑھا نہیں پڑھا بالکل نہیں پڑھا. وہ جو ہے بجلی گئی ہے میں تو نہیں نہ گیا. اس میں اپنی فکر بدلو اپنے خیالات بدلو. یہ نہ کہ وہ کاری صاحب لڑان دیں کاری صاحب اے کر دیں کاری صاحب اے کر دیں. بھائی کاری صاحب اس ممبر کے اتنے بیٹھے ہیں جہے ان کے تقاضے نے وہ پورے کریں گے. ہوں ایک جگہ میں چلا گیا اتنے سن دوسرا قادیانی کون سن وہ جنہ نے میں نے ختم تے بلایا سی وہ مرن والے جڑے سورے سن وہ قادیانی سن. کون سن وہ جوان جنہیں میں نے سدیا سی اے شیخ موسیٰ دور دی گل نہیں اے شیخ موسیٰ دی گل ہے. وہ جناب ادھر فون جناب 4-5 گھنٹے فون کاری صاحب وہ آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے.
آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. میں کہ میں نے کچھ ہلکے کتے بڑے آیا میں بے وقوف ہو تسی سدے دے مینوں پے میں گل نہ حق کر جاواں میں کوئی بندہ کوئی آکھے گا انہاں نوں میں کوئی نہ کوئی لیکن میں دل وچ ایک گل بن لئی میں کہ میں دعا کرنا شروع کر دیتی میں کہ یا اللہ سنے میں ایتھوں دعا کرنے لگا ایتھوں گڈی بیٹھا تو میں دعا کرنی شروع کر دیتی میں کہ یا اللہ سنیا میرے منہ سے کوئی ایندا لفظ نہ نکلے جن نال تو ناراض ہو جائے میں تیرا رسول ناراض ہو جائے اور یہ ہن تے سبحان اللہ ایویں جنریٹر چلوا دیتا ہے اونجے مزہ بڑا پیا ہوندا سی کیونکہ تیل واسطے بھی تسی پیسے نہیں دیندے نہ تسی دل دیندے ہو چلو میں بھی سدا پسینہ کڑوا لینا تسی بھی اپنا پسینہ کڑوا لو رائے خدا حضرت امام حسین نے اپنا خون رائے خدا وچ پیش کر دیتا سی پسینہ نہیں دے سکتے اے ساری کیفیت ہوئی پئی اسی پسینہ نہیں دے سکتے. اچھا جناب پھر کی ہویا جس وقت میں اتنے پہنچ گیا شیخ موسیٰ میں پہنچ گیا تھے اتنے پہنچن دے نال ایک ادھر پہ آندا ہے قاری صاحب کی نہ کوئی بارے گل نہ کرے جناب نہ ایک قادیانی دے بارے گل نہ کوئی کرے کوئی ادھر پہ آندا ہے کوئی ادھر فون پہ کرتا میں انہاں کے ہاتھ جبرنے منبر تے میں خدا دا واسطہ دے میں جے سیٹ دے اوتے بیٹھا ہاں میں دو کمزور ہاں لیکن جڑی ہے سیٹ ہے نا یہ بڑی تکلیف ہے میں کہ میں وہ کمزور ہاں ادھر میں خطرے دے جناب دو میگزینہ بھر کے لے گیا میں یہ کہ کوئی خطرہ بڑھ نہیں جاتا یا کوئی پریشانی بڑھ جاتی میں جناب بالکل لوڈ کر کے لوڈ بٹ کے بعد انہوں نے نہیں لگتا اس گل کا قاری صاحب اس طرح کر کے آئے میں اگر سو کو پریشانی بندہ بڑھانا والا بندہ کو ڈکن والا تو ہے نا جی کیوں بندے ساڈے لوگوں کا معمول پتہ کی بلا کے دے پڑھوائے پہ جاندے پھر والی بات نہیں پڑھتے میرے تجربے میں چیزاں نہیں. اچھا جناب جی میں انہاں کے لیے ہاتھ بنے میں کہ خدا دا واسطہ ہے اے تھوڑے کے جواناں کٹ جو منڈا جوان سی جیتا بالغ فوت ہویا سی میں انہوں کوڑ بلا لیا فیصل ہوندا نا سی میں انہوں کوڑ بلا لیا بیٹا پریشان نہ ہو میرا مقصد سمجھانا ہے میرا مقصد کی ہے تو تسی اس کو نیگیٹیوٹی رہنا میں قاری صاحب سمجھتے ہیں کالے کپڑے نہ پایا کرو میں کہوں اپنا عقیدہ کون دستا پیا تھوڑا عقیدہ کون دستا پیا تو ہم تھوڑا دروازہ دستا پیا ایس دروازے لو آئے گا ایس دروازے لو آ کے اہل بیت کے دھار نال پیار کرو اے ہن دی گل ہے نا جنریٹر نال تے سارے نے گربان کا کر لینے سن آج مر گئے پسینہ تے دین واسطے کربلا دے 3 دن پانی پیاسا آپ نے پیاس برداشت کر لے تے سوجے حلقوم دے اوتے اپنا خنجر چلوا لے سارا کو قربان کر دیتا اسی انہاں دے گھر وچ آ کے انہاں نوں یاد کرنا تے تھوڑے دن پسینہ بھی برداشت کر سکتے اے ساڈی ذہنی کیفیت ہے. تو پھر وہ بچے بلا کے میں کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں میں حق دی گل کراں گا سچ دی گل کراں گا تے پھر میں پونے 2 گھنٹے تقریر کی تھی اللہ دے فضل دے نال اللہ عز و جل نے ذکر رسول نے کی مہربانی فرمائی قسم اللہ تعالی دی اور میں بعد یہ پتہ لگا کہ وہ مجمع میں قادیانی کے بہتر تے میرا امید ہے انشاءاللہ وہ قادیانی کو طائب ہو گئے مسلمان آج روحانی روح پرور ماحول ہو گیا لوگ روڑ لگ پہ پھر میں قرآن پاک کھول لیا اور قرآن پاک کھول کے گلیں دیا میں کہ یار میں ان تواڈی مننا یا قرآن کی مننا میں کہ میں اس منبر تے تقاضے پورا کراں یا تواڈے پورے کراں تواڈیاں مننا یا پورے کراں اور ایک گل یاد رکھ لو میرے تو کچھ نہیں کہنا بلکہ میرے منہ سے لفظ نکلتے تھے کچھ ہونا لگا سبحان اللہ احمد تو جو کہ چلیے اس بات سے اسی اور عقیدہ کا مرکز بناؤ پیار کا مرکز بناؤ اس میں حسنہ کا مرکز بناؤ جنہوں بزرگ فرماتے تھے میں کل لایا تھا ان کی آواز بھی ہوتی آپ قرآن پڑھتے آپ کی پڑھتے پہن قرآن پڑھتے پہن اللہ ہو پڑھتے پہن آگے چل رہا تو جس وقت یہ فیصلہ ہو گیا نا حضرت امام حسین نے بے خون نے یہ فیصلہ کیا کہ ابن زیاد کے لگ کے اندر اصل ڈرل ڈاکٹر بھی آپریشن کرتے ہیں تو انہوں کو چھوٹی ڈرل ہے یا بڑی ڈرل ہے وہ آپریشن کرتے ہیں ڈرل نہ کرتے ہیں حضرت امام حسین پاک کا ایڈا سچا تے سچا خون آیا صرف خون کا قطرہ گزرتا گیا ہے قبائل جو گزریا وہ تے فیصلہ جبے جو گزریا وہ تے سرا قمیص جو گزریا وہ تے سرا شمال جو گزریا وہ تے سرا پٹ جو گزریا وہ تے سرا یہ منبر تے گزریا وہ تے سرا آپ نے خون نے فیصلہ دے دیتا فرمایا وہ ایڈا ظالمہ ظالم لوگ دنیا کو چھوڑی دے دیتے سب سے اپنے عقیدے میں محکم کرو سمجھ آ رہی ہے اپنے عقیدے میں پکا کرو اپنے عقیدے میں سچا کرو ایسا کرو جو فلانے آدمی صاحب لڑاتے ہیں فلانے مولانا صاحب لڑاتے ہیں کیا اسی سورہ فاتحہ کی پڑھنے ہیں ایک دن ایسے رات ہے میں ذرا پڑھو میں تھوڑی کا کاٹے بولو نہیں سارا بولو ایک دن ایسے رات ہے
سارے بولو میں ذرا گھٹ سنو ادھر ذرا بولو کہ دین الصراط یہ کی مطلب اوڑے دا یہ مطلب نہیں کہ فلانا میں نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم فلانا میں سن فلانا نہ سارے ذرا سے گل نہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہمیں ایسا لگتا ہے تو جو ہے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ اترے اسی انہیں نام سے گزرتے ہیں کیونکہ صحاب رسول کا یہ طریقہ ہے جدے جدے مصطفیٰ گزرتے گئے ادھر ادھر صحاب رسول اچھا جگہ چلو میں جملے اور پڑھنا ہوں ہوں اس راہ ہو گیا مطلب جو بدبو ہونا شروع ہو گئی ابن زیاد دیکھو بدبو ساری عمر ہوتی رہی تو جڑا یہ قتل کرنا والا سی حضرت ابراہیم بن مالک بن اشتر یہ ایسا مختار صفوی نے یہ کمانڈر سی مختار صفوی دا اس نے منتخب کیتا تھا ابراہیم بن مالک بن اشتر نو حضرت دی مقام تے اونوں ہور کچھ سمجھ نہیں سی اوندے ابن زیاد کیڑا ہے ابن زیاد کون پتہ سی کہ حضرت امام حسین کے خون دے قطرے نے فیصلہ کر دیتا ہے اس نے پھر جس وقت انہوں گرفتار کیا تھا تو وہ لا کے دیکھا کہ انہوں نے سراغ دے نظر آیا تو پھر انہوں بات دے دیتا ابن زیاد نے دیکھی کی تھا اگلی بات جلین پھر تصویر رکھ دیتا کہ حضرت امام عالی مقام دسار مبارک ہے کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا میں چلو بڑھنا شیئر کر دینا ایک داکر صاحب تھا انہوں نے چھوٹا ایک بچہ نام کھڑا کیا ہے کہ وہ فرما رہے سان بھائی اے وہ بچہ جن میں ناڑو اپنے سرے کی دبانے کہہ رہے ہیں اے وہ بچہ ہے جڑا میں ناڑو لے کے کھڑا ہویا جڑا اہل سنت و جماعت دی قبیلے خاندان 300 کرنا لیتے ہیں 300 کرنا لیتے ہیں ایک اللہ بچہ شیعہ ہویا ہے میں ناڑ لے ہیں میں داکر پہ پڑھنا تھے ایگو قابل بندہ ہے ایگو قابل بچہ ہے جنہیں 300 علم حضرت غازی عباس دے لوگا دے کھا چاہا میں سوچی میں آ گیا میرا توڑے نہ لے خلاف ہے تجھے میری جماعت دے میرا توڑے نہ لے خلاف ہے تو ہم اپنی جماعت کے گھر سے کوئی نہیں پتا یہ نہ طور بتا رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی امنگ دے رہے ہیں اوقاف بنا کے پیش کر رہے ہیں اتنی بلندیاں عروج دے رہے ہیں کہ کتنے 300 الگ لا دیتا ہے لوگوں نے کرا تو تسی انہاں دی روح مبارک کو راضی کرنے واسطے 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں ادا کر سکتے حضرت امام زین العابدین کو پوچھا گیا حضرت امام حسین کو دفن کرنے لگے تھے آپ نے قبر مبارک ہوتے کچھ نشان سن کہتے 72 تیرہ تے سن وہ الگ ہے 33 نیزیاں تے سن وہ الگ ہے 34 تلواراں تے وہ الگ ہیں وہ نہیں انہاں تو علاوہ کوئی زخم ہے کوئی نشانات سن حضرت امام زین العابدین کو پوچھا گیا نا حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ وہ نشانات وہ سن کہ حضرت امام حسین خود لوگاں دے ضروریات اٹھا کے اپنے کندھیاں تے اپنے قبر دے اوپر لوگاں دے گھراں تک پہنچا دے سن وہ بوجھ سن وہ بوجھ اسی کدی کسی بات تے بوجھ اٹھایا نہیں ساڈا عقیدہ اس گل دا حامل نہیں کہ تسی ایسے کام کرو بجے نہ ساڈا مذاق کیتا جائے ساڈا عقیدہ اس گل دا حامل ہے کیڑا عقیدہ ساڈا عقیدہ اصحاب رسول ہے اہل بیت رسول اللہ ساڈا عقیدہ ہے یہ دوبارہ پھر سچ تشتے رکھا گیا حضرت امام علی مقام کا سر مبارک حضرت امام علی مقام کا سر مبارک کے رکھا گیا ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی سی بولو چھڑی اس نے کی کیا حضرت امام علی مقام کے اللہ آئے مبارکہ کے مارنا شروع کر دیتا انہوں نے تو عقیدے دی 10 سال کے بعد لمحہ مبارکہ سے مارنا شروع کر دیتا دندان مبارک سے مارنا شروع کر دیتا تو اس مجمع کے اندر حضور کے صحابی حضرت زید بن ارقم ٹوٹے صحابی میں موجود تھا اور نے فرمایا او ابن مرجان یہ لوڑی تو پتہ سی نا ابن زیاد کی ماں لوڑی تھی یہ ان سے پیدا ہوا کیا فرمایا او ابن مرجان تیرے طرف دی پھٹکارو بھی یہ چھڑی ہٹا لے اصل یاد کرے جابر ظالم حکمران کے سامنے بادشاہ کے سامنے چلنا ہے آپ نے فرمایا چھڑی ہٹا ایسا عقیدہ نہ ہے ان کی جیوے تو لوگ تجھے تماشائی بن کے بیٹھے سن
تماشے لوگ کرتے بیٹھے تھے جی سارے لوگ جو تماشے پورا کوفہ بلانا لگے ہوئے تو تماشے بھی ہو تو جو ہے بلانا لگے ہوئے تو تماشے بھی ہو. صحابی رسول تھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہٹا چھڑی تو جو ہے بڑے دل کو سلو انداز میں پڑھا تھا تھوڑے سامنے تاکہ ہم اپنے عقیدے تو واقعی ہو عقیدہ تو ہے نا یا نہیں. ہمیں بڑا ہٹاؤ چھڑی بادشاہ کو کہنا ایک عام بندے کا کہنا مانا رکھ دے دل میں زیادہ کیا گیا تو بڑا غصے میں جو ہے آپ نے فرمایا بتا لیں کچھ پتہ نہیں میں کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے لب آئے مبارک آئے میں لبا نان لگ رہے ہیں سبحان اللہ تو انہی نے لبا دے حضرت امام حسین چھوٹے سے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نا اینجے اپنی انگلیاں حضرت امام حسین کے ہتھوں میں دے دیتی ہیں فرمایا ذرا آنا ذرا چھوٹے چھوٹے قدم والے ذرا میرے چڑھ دا چڑھ دے حضرت امام حسین بیان شروع ہوئے چڑھ دے سینے پہ آئے نا حضرت امام حسین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا لب کھول مبارک کھولے حضرت آپ نے لعاب چسائے آپ نے فرمایا چلو ظالمہ پتہ نہیں یہ وہ لب ہے مبارک ہے جنہاں میرے مصطفیٰ کریم دے لب لگے تو انہوں نے اپنی چھڑی مارتا میں ظالم ہٹا یہ وقت ابن زیاد ہے کہ قول ہے ابن زیاد بولنے کہنے لگے میں تجھے پتہ نہ ہوں میں تیری ہونی گردن مروا دینے سی یعنی تیرے قتل کر دینا. آپ نے فرمایا تم میرے کی قتل کروانا ہے جب تم اللہ دے رسول کی امانت خیانت کی تھی حضرت علی المرتضی کی اجازت دیتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اجازت دیتی ہے اگر تم میری گردن مروا دیں گے تو یہ کوئی چھوٹا کام یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے بڑا کام کر لے. آپ نے فرمایا تھا ہاں میں اس کو مجھ سے نکل سنا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک دن نا میں کی لکھیا حضرت زید بن ارقم سے زیادہ دربار ہے کہہ رہا فرمایا میں ایک دن کی لکھیا ہے مدینے کے تاجدار آئیں تشریف فرمانے منبر دے ہوتے سجے پاسے حضرت امام حسن نے بٹھا لیا تے کھبے پاسے حضرت امام حسین نے بٹھا لیا تے جے بٹھا لیا نا تے نالے کے دوواں نواسیاں دے سراں دے ہاتھ پہ رکھ دے نالے پیار پہ کر دینے نالے عرض پہ کر دینے یا اللہ سونیا کہ میریاں امانتاں نے تیرے کول تے مومنین صالحین دے کول میریاں تے امانتاں تو جو ہے اے جملے تو غور کرنے سارے جملے چھڑ کے اے جملے تو غور کرو آپ نالے پیار پہ کر دیں میرے مدینے کے تاجدار نالے پیار پہ کر دیں تے نالے سراں تے ہاتھ پھیر دیں نالے پیار پہ کر دیں تے نالے عرض کر دیں یا اللہ اے میری امانت کر دیں اے مومنین صالحین دے کول میری امانت ہے کہ آپ نے فرمایا اوہ ابن بچانا لعنتی اللہ کے رسول دی امانت ہے تو انٹیمیٹی خیانت کر انٹیمیٹی خیانت کر آپ نے لوگوں کو روندے ہوئے اس ان دے گورنر دوست سے واپس نکل گئے کون حضرت زید بن صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کہنے کا مسئلہ ہے اپنا عقیدہ ہو حضرت زید بن ارقم پہلے سانی اپنا ہزارہ جلسہ سی جواب دے نہیں میں پھر دوہرا دینا تو ہمیشہ کو گئے تھے حضرت زید بن ارقم اس گورنر ہاؤس کے اندر ابن زیاد کے سامنے کلے بولے بولو اور یہی ہوئی ابن زیاد ہے جیتے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کلے بولے اس نے کیا جناب سلام نہیں دیتا آپ نے فرمایا السلام علیکم من تبع الہدی آپ نے فرمایا سلام اور دیتا جاتا ہے ہدایت کا رکھا ہے نہیں کہہ سکتے سلام اور نہیں ہدایت پر پیار کے مدینے تاجدار کی شریعت پہلے جا رہے تم تو خونخوار بھیڑی ہیں شریعت مصطفیٰ کے عطا توڑنے والے ہیں تو فلانا آئے اور آل رسول کے قدر رسول قدر کرنے والے ہیں اٹھے حضرت امام مسلم بن عقیل کلے ہے ابن زیاد دربار تو پھر وہ ابن زیاد دربار ہے لوگ سارے تماشے ماٹے کھڑے حضرت زید بن ارقم کلے نے تے بولے آپ نے حضور کا فرمان نے سنایا حضور کی شان نے سنائی آل رسول کی شان سبحان اللہ عز و جل یہ تھی میں اپنے گفتگو ختم کرنا انشاءاللہ عز و جل اگلی گل میں نماز کے بعد مدرسہ کا خدا کا پروگرام سے رکھے ہے تنبیہ سفر اور یہ میں اس نسبت نہ رکھے ہے کیونکہ جلے دمشق کو قافلہ چلیا تھی نا بجائے کہ وہ جاتا جو ہے مدینہ ہے تجربہ لیکن وہ قافلہ سیدھا پھر کربلا ہے وہ بھی سفر میں پہنچے تھے اس واسطے میں اس نسبت نالتا کا پروگرام رکھا ہے اور میں انشاءاللہ میں تھوڑی ڈیٹیل جناب پیش کروں گا آج کا میرا سارا گفتگو سارے موضوع نے چھوڑ رہی ہے
اپنے عقیدے کی پہچان کرو، لائی لگتا بنے جی اپنے عقیدے کی پہچان کرو۔ سارا مقصد جناب کی رہنمائی، جناب کی رہبری اور حقیقت کو آپ کو واضح کرنا ہے تاکہ دنیا کے نام کے اندر کام کریں۔